السلام علیکم ناظرین، اٹ ٹیکس اے فیملی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے، اور آج کے پروگرام میں میں تعارف کراتی چلوں سب سے پہلے ہماری ماہر کا، جو کہ ہیں میڈم عظمیٰ صداقت، اور ان کا سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے کہ یہ ایک ایڈکشن اسپیشلسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ولنگ ویز کی ڈائریکٹر کاؤنسلنگ پروگرام ہے، اور پاکستان کی پہلی فیملی انٹرونشنسٹ کا اعزاز بھی انہی کے پاس ہے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہیں۔ اچھا، آج کا پروگرام جس کا میں ایک فارمل سا تعارف کرا دوں کہ یہ وہ پروگرام ہے، اس میں ہم ایسے تمام خاندانوں کو مدد فراہم کرتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور خصوصاً آج ہم نے بات کرنی ہے کچھ ایسے رویوں کی جن رویوں میں ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ صحیح مدد کیا ہے، حقیقی مدد، اور جو مدد ہمارے علاج میں رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہے، اس مدد کی شناخت جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو کروا سکیں۔ پہلا سوال جو میں اس ریفرنس میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ سوال یہ ہے کہ ایک بڑی مشہور ٹرم ہے جسے ہم انیبلنگ کہتے ہیں، جو کہ ایک اچھے معنوں میں مدد نہیں سمجھی جا رہی ہوتی، اور بہت ساری جگہوں پر آپ کو یہ ریفرنس بھی ملتا ہے کہ جب ہم کسی فیٹل ڈیزیز کی انیبلنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے مریض کو موت کی طرف جو ہے گامزن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ ایسے تمام رویوں کا یہاں پر آپ ذکر کریں کہ جن رویوں کے تحت فیملی بڑی انوسینٹ وے میں، بڑی معصومانہ طور پر وہ اپنے پیاروں کو کسی ایسی طرف ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں جس کے آگے کے کھلی موت ہے۔ تو ایسے کون سے بیہیویئرز ہیں؟ اچھا، انیبلنگ جب بھی کوئی فیملی کر رہی ہوتی ہے، لاسٹ ہم نے اپنے پروگرام کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ کیئر ٹیکنگ بیہیویئرز کیا ہیں اور کیئر گیونگ بیہیویئرز کیا ہیں۔ کیئر ٹیکنگ بیہیویئرز بیسیکلی انیبلنگ کی طرف ہی آپ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی اپنے پیارے کو انیبل کرتے ہیں، انیبل بظاہر ایک بڑا پازیٹیو سا ورڈ ہمیں لگتا ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو کسی قابل بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ایڈکشن کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں انیبلنگ کا، تو ایڈکشن میں کافی یہ نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ آتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ خود کسی کام کو کرنے کے قابل ہے، ہم پھر بھی اس کے کچھ کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں یا اس کو کسی طور پہ فائدہ پہنچا سکیں۔ لیکن جب کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور ہم انیبل کرتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ اسپیکٹ سے، تو اس میں صرف مریض کو جو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے نشہ کرنے سے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم اسے ان تکلیفوں سے بچا رہے ہیں، جبکہ در حقیقت ہم اس کی بیماری کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ بعض اوقات ہم پرموٹ کرتے کرتے اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ وہاں پہ صرف موت ہی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل، میں نے اتنے ہارش ورڈز اسی لیے استعمال کیے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم انیبلنگ کی بات کر چکے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کانسیپٹ اس طریقے سے کلیئر ہو کہ ہمیں کلیئر کٹ پتہ ہو کہ جب ہم بیماری کو مدد کر رہے ہیں، بیمار رویوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر انفیکٹ ہم کیا کریں بیماری کی سیویرٹی کو یا اس کی شدت کو بڑھانے کے لیے۔ یہ ہارش ورڈ ضرور ہیں، لیکن یہی سچ ہے، یہی وہ کڑوا سچ ہے جو کہ بعض اوقات والدین جو ہے وہ پینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہر روز نشے کے مریضوں میں سے جو لوگ اوور ڈوز کر کے نشہ کر کے مرتے ہیں یا کسی کار ایکسیڈنٹ کے تھرو نشہ کر کے مرتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 350 کے قریب لگ بھگ ہے۔ یہ میں امریکہ کی آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ پاکستان کے حالات بھی اس سے کچھ ملتے جلتے ہی ہیں، کوئی بہت زیادہ فرق اس میں نہیں ہے۔ اگر ہر روز 350 لوگ جو ہیں وہ نشے کی بیماری کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، تو اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ ہمارے بھی پیارے کا جو باری ہے وہ آئی ہی چاہتی ہے۔ دوسری ایک چیز جو سمجھنے والی ہے کہ ہم بعض اوقات خودکشی کو کہتے ہیں کہ ایک دم سے جو مرنا ہے، خود کو مارنا ہے، وہ خودکشی ہے، لیکن ہماری نظروں کے سامنے جب ہمارا پیارا قطرہ قطرہ زہر اپنے اندر اتار رہا ہوتا ہے اور ہم مجبور بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے جس سے کہ اس کی زندگی میں کوئی مثبت چیزیں نمودار ہو سکتی ہیں، لیکن فیملی کو یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی محبت انہیں اپنے بچے کے ساتھ ہے جو کہ نشے کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، اتنی ہی محبت اس بچے کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اور اتنی ہی سپورٹ کی اس کو اپنی فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔
तकरीबन सभी लोगों को अपनी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन ख़ास तौर पे जब हम किसी मसले में होते हैं, किसी बीमारी में होते हैं, तो हमें अपनी फैमिली की हर तरह की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें उनसे प्यार भी चाहिए होता है, हमें उनके पैसों की भी ज़रूरत होती है, हमें अपने रहने का कोई ठिकाना भी रखना होता है, और जब तक हम किसी काम करने के काबिल नहीं बन जाते तो हम अपनी हर तरह की ज़रूरियात भी उन्हीं से ही पूरा करने की तरफ जाते हैं। सो इसका मतलब है कि फैमिली के हाथ में काफ़ी ज़्यादा लिवरेज मौजूद है, जिसको यूज करके वो अपने बच्चे को नशे की तबाहियों से बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ फैमिली को अपनी ये ताकत रिकग्नाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इसी ताकत को जब वो रॉन्ग वे में यूज करते हैं तो वो पेशेंट को इनेबल करने की बजाय उसकी बीमारी को इनेबल करते हैं। बिल्कुल इनेबल करते हैं, और यही रियलिटी अंडरस्टैंड करने ही की है कि क्या जो चीज़ें हम कर रहे हैं उससे हमारा प्यारा वक्ती तौर पे जिन नुकसानात से हम बचा रहे हैं, तो क्या वो आगे चल के नशे के किसी बड़े डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे किसी ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जो हम अभी हजम नहीं कर सकते, या हम कभी भी अपने किसी प्यारे की मौत के हवाले से नहीं सोचते। लेकिन इनेबलिंग जो है वो हर गुजरते लम्हे, हर कदम के साथ हमें उन्हीं नताइज की तरफ धकेल रही होती है। बिल्कुल। और मैं ये चाहूँगी मैम कि आप वन बाय वन अगर मुझे बताएं कि किस किस्म की बिहेवियर्स जो हैं वो बीमारी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्या फैमिली करती है जो कि उसकी बीमारी को दिन ब दिन बढ़ाने या वर्स करने में इफेक्टिव रोल प्ले करती है। अच्छा, इससे पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी को इनेबल कर रहे होते हैं या उसे नशे से पैदा होने वाले नुकसानात से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने एक्सपेंस पे करते हैं। नंबर 1, हमारी भी एक लिमिट है, हमारे जज्बात की एक लिमिट है, हमारे फाइनेंसिस की एक लिमिट है, हमारे कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करने की एक लिमिट है, और जब हम उस लिमिट तक पहुंचते हैं तो या तो हम फाइनेंशियली कोलैप्स कर जाते हैं, या हम इमोशनली कोलैप्स कर जाते हैं, और या हम फिजिकली बाज़-औक़ात कोलैप्स करने की तरफ भी जाते हैं। सो जब भी आप इनेबल करते हैं तो आपको जहन में ये ज़रूर रखना है कि ये आप अपने एक्सपेंस पे कर रहे हैं। आज शायद फ़र्क आपको उतना ना पड़ता हो, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जब ये बर्डन ज़्यादा होता चला जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हदूद से या जितनी आपकी लिमिटेशंस हैं उससे आगे बढ़ जाएंगी, और फिर आप नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल नाजरीन, ये बड़ी शानदार कॉन्सेप्ट है कि जूं बीमारी बढ़ती जाती है, साथ साथ फैमिली की कुव्वतों में भी इन्हितात पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसमें ना सिर्फ उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके फ़िज़िकल रिसोर्सेज, बल्कि उनके जज्बाती रिसोर्सेज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। सो ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उससे फ़ायदा दूसरे को नहीं पहुंच रहा, बल्कि उसकी बीमारी को पहुंच रहा है। सो हमें इसलिए भी इन तमाम रवैयों को थोड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से बिहेवियर हमारे हैं जिससे हमारे प्यारे को मदद मिलने की बजाय उसकी बीमारी को हम जाने अनजाने में मदद पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें 3 रवैये जो हैं वो बड़े कॉमन हमें नज़र आते हैं। हर नशे के मरीज़ का अपनी फैमिली के साथ एक अनोखा और अटूट रिश्ता होता है। हर शख्स दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि कोई शख्स जो है कोई एक ही स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू उसका ट्रीटमेंट होगा या वो बेहतर नताइज शो कर सकता है, लेकिन फैमिली में आमतौर पे कुछ रवैये हमें बड़े कॉमन नज़र आते हैं जो कि हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारे घर के अंदर अगर नशे की बीमारी का मसला दरपेश है तो हमारे अहले-खाना जो हैं वो किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करने की तरफ जाते हैं। सबसे पहला बिहेवियर जिसको हम फिक्सिंग बोलते हैं, फिक्सिंग से मुराद है कि पेशेंट जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है आप उसको फिक्स करने की तरफ जाते हैं। फ़र्ज़ करें पेशेंट गुस्से में है और घर में वो एक रूम में टीवी तोड़ देता है, तो आप अगले दिन जो है एक नया टीवी लाके वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह से पेशेंट अगर किसी से उधार पैसे उठाता है और जो कर्ज लेने वाला है वो आपके दरवाजे पे आता है तो आप उसको पे कर देते हैं ताकि ये दोबारा से घर के दरवाजे पे ना आए। सो ये भी एक फिक्सिंग बिहेवियर है। इसी तरीके से पेशेंट जो है वो अगर मुख्तलिफ रिश्तेदारों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा उसका होता है तो आप उसकी जगह पे माफी तलाफी जाके करते हैं, कवर अप करते हैं, आप उसको फिक्स बेसिकली करते हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट नशे की बीमारी में चूंकि वो इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स की तरफ जा रहा होता है, सो आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ नहीं रही होती बल्कि उसमें ज़्यादा इजाफा होता जा रहा होता है, और आपके मरीज़ को मैसेज ये मिल रहा होता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, ये हमेशा उस चीज़ को
ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے میری فیملی موجود ہے. جیسے کسی پولیس کیس میں وہ پھنستے ہیں, اگر ان کو اندر بند کیا جاتا ہے تو فیملی کی کوشش ہوتی ہے فوری طور پہ بیل آؤٹ کرا دیا جائے, یا اگر کسی فیملی فنکشن میں پیشنٹ ڈیو ٹو اپنے سبسٹنس نہیں جا رہا یا جانا نہیں چاہتا تو فیملی وہاں پہ بھی کور اپ دیتی ہے کہ وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا وہ کسی کام میں مصروف ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن یہ ہمارا پیشنٹ کے ہر توڑ پھوڑ کو, ہر نقصان کو فکس کرنے والا جو بیہیویئر ہے, یہ بیسیکلی مریض کو یہ میسج دیتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو, تمہارے نتائج بھگتنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں, اور ہم اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہم تم سے پیار بڑا کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے ایک بیہیویئر تو بتایا کہ جو یہ فکسنگ کا بیہیویئر ہے یہ اصل میں انیبلنگ کا بیہیویئر ہے جس کا فائدہ بیماری اٹھاتی ہے اور مریض کو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو پھر میں چاہوں گی کہ باقی بیہیویئرز پہ ہم بات ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے, لیکن پہلے آپ مجھے اس کا کوئی سلوشن بھی بتائیں کہ پھر کرنا کیا چاہیے. اچھا, فکسنگ میں صرف اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ فیملی فکس کرنا چھوڑ دے. جو پیشنٹ کے نقصانات اس سے اپنے نشے کی بیماری کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں, فیملی اس میں ہرڈل کریٹ نہ کرے اور فیملی ان کانسیکوینسز کو پیشنٹ کو فیس کرنے دے. کانسیکوینسز فیس کرنے کے بعد ہی وہ کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کی طرف جائے گا, لیکن اگر کانسیکوینسز فیملی فیس کرے اور نشے کے مزے مریض لوٹتا رہے تو پھر اس کے اندر ہم کسی بھی تبدیلی کی توقع نہیں رکھ سکتے. سو فیملی کو کرنا یہ ہے کہ اگر فرض کریں پیشنٹ نشہ کر کے گھر آتا ہے اور آ کے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو فیملی اس کو اٹھا کر بیڈ تک نہ لے کر جائے, اس کے کپڑے چینج نہ کرے, بلکہ اس کو وہیں پہ رہنے دے جہاں پہ وہ گرا تھا, تاکہ صبح جب وہ اٹھے تو وہ خود کو دیکھے کہ وہ فلور پہ لیٹا ہوا لاؤنج کے اندر کیا کر رہا ہے. تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ کل رات کو جب میں ڈرنک آیا تھا تو میں یہاں پہ گرا تھا تو میں یہیں پہ ہی سو گیا ہوں گا. سو جب وہ اٹھے گا تو اسے کچھ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا, یا اسے پتا چلے گا کہ میرے رویے جو ہیں نشہ کرنے کے وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب کیا میں خود سے بھی سو نہیں پا رہا. اسی طرح بعض اوقات ڈرنک لوگ پیشنٹ جو ہے وہ گھر آتا ہے اور آ کر وہ وامٹ کر دیتا ہے, اور آپ اس کا وہ سارا وامٹ کا جو میس ہے وہ صاف کرتے ہیں, اس کے کپڑے چینج کرواتے ہیں اور اس کو کوئی پاؤڈر کوئی پرفیوم لگا کے دوبارہ سے آپ بیڈ کے اوپر لٹانے کی طرف جاتے ہیں. سو اگر پیشنٹ وامٹ کرتا ہے اور وامٹ اس کے کپڑوں کے اوپر گرا ہے تو اس کے کپڑے مت اتاریں, اس کو ویسے ہی سونے دیں تاکہ صبح جب وہ اٹھے تو اس کو نظر آئے کہ رات کو وہ کس حالت میں گھر آیا تھا اور اس نے آ کر گھر پہ کیا کیا تھا. کیونکہ ناظرین یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس وقت پیشنٹ ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتا ہے یا نشے میں ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے برین کے اس پارٹ کو اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی شخص اس وقت سمجھ سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایسے میں جو نقصانات اس کو ہوتے ہیں یا جو چیزیں, تو ان کو آپ کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ مریض میں رسپانسبلٹی کا احساس جو ہے وہ آپ ڈیولپ کر سکیں. سو یہ بڑی اچھی ریمیڈی جو آپ نے بتائی ہے کہ فکسنگ نہ کرنے سے ہم کس طرح مریض کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. شارٹ ٹرم میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں کیونکہ اس سے وقتی طور پہ جو کرائسس آتا ہے وہ مینیج ہو جاتا ہے, لیکن ان اے لانگ رن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے بینگ اے فیملی ممبر کہ اس سے ہمارا مریض جو ہے وہ مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. سو ہمیں اپنے جذبات کو تھوڑا سنبھالنے کی ضرورت ہے اور ہمیں وہی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ ہمارے مریض کو فائدہ ہو, نہ کہ اس کی بیماری کو. بالکل, اور کوئک فکس بھی تو ایک ٹائپ آف ایڈکشن ہی ہے جس میں آپ چھوٹے چھوٹے فکسز بنا کے چیزوں کو وقتی طور پہ ٹھیک کر لیتے ہیں اور لانگ ٹرم جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے نقصانات ہوتے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگلا رویہ کون سا ایسا ہے جسے ہم کلیئر کٹ انیبلنگ کا بیہیویئر. اچھا, دوسرا بیہیویئر کو ہم نیگنگ کہتے ہیں. نیگنگ سے مراد ہے کہ پیشنٹ کو لان تان کرنا, ٹوکنا مختلف باتوں کے اوپر, اور خاص طور پہ اسی وقت کرنا جس ٹائم پہ وہ نشہ کر کے بھی تازہ گھر آیا ہے. زیادہ تر ماہرین اب یہ کہتے ہیں کہ نیگنگ کا ورڈ جو ہے یہ بھی منفی ہے ایکچولی, بلکہ اس کو لیکچرنگ کہنا چاہیے یا انسٹرکٹنگ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے مریض کو انسٹرکٹ کرتے ہیں یا لیکچر دینے کی طرف جاتے ہیں. لیکن جو بھی یہ رویہ ہے یوزلی یہ فیملی اس وقت پرفارم کرتی ہے جب ابھی پیشنٹ تازہ نشہ کر کے گھر آیا ہے, اور جیسے ہی پیشنٹ گھر پہ انٹر ہوگا اور فیملی کو لگے گا کہ یہ ڈرنک ہے یا یہ ہائی ہے ڈرگس کے اوپر, تو فیملی اس کو بتانا شروع کرے گی کہ اس کے نشہ کرنے سے ان کی زندگیاں کس طرح سے متاثر ہیں اور انہیں کیا کیا نقصانات پہنچ رہے ہیں. پیشنٹ جب نیگنگ کو سنتا ہے تو اس کو
اس کا یہی بیہیویئر زیادہ ری انفورس ہونے کی طرف جاتا ہے کہ وہ گھر لیٹ آنا شروع کرتا ہے, نشے میں زیادہ دھت ہو کر آنا شروع کرتا ہے, کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں گھر پہلے بھی جاؤں گا تو میری اسی طرح خاطر تواضع کی جائے گی, سو بہتر ہے کہ میں گھر لیٹ جاؤں اور میں اتنا نشے میں دھت جاؤں کہ مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہے. یہاں پہ فیملی کا نیگنگ کا جو رویہ ہے وہ بعض اوقات پیشنٹ کے لیے ریوارڈنگ بھی ہوتا ہے, ری انفورسنگ بھی ہوتا ہے. ریوارڈنگ بیہیویئر اس لیے کہ پیشنٹ کو جو فیملی نیگ کر رہی ہے تو پیشنٹ کے پاس اور زیادہ نشہ کرنے کے ریزنز آتے ہیں. بالکل, وہ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نشہ کر کے انہیں تکلیف دے رہا ہوں تو یہ بھی تو مجھے تکلیف دے رہے ہیں, کر کے تکلیف دے رہے ہیں. ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے بینگ اے فیملی ممبر کہ ہمارا مریض جتنا نشہ کرتا ہے اتنی کوئی جسٹیفیکیشن بھی وہ اپنے آپ کو ضرور دیتا ہے, اور اگر اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس کا ہاتھ زیادہ نشے کرنے کی طرف نہیں بڑھ سکتا. جتنی جسٹیفیکیشن ہوگی اتنا وہ نشہ کرے گا. سو اگر ہم نیگنگ کرتے ہیں, جتنی زیادہ جسٹیفیکیشن دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ڈے وہ اور لیٹ آئے گا اور وہ اور زیادہ نشے کی حالت میں ہوگا. سو ہمیں اپنے اس بیہیویئر کو جو ریوارڈ ہم کر رہے ہیں انڈائریکٹلی نشے کی بیماری کو, اس سے بھی تھوڑا ہاتھ روکنے کی ضرورت ہے. اور ایک سمپل سا رول ہے کہ جب بھی مریض نشے کی حالت میں ہے تو اس سے بات چیت نہ کریں, کیونکہ جو بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ یوں انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ کا مریض نشے کے اندر ہے, انٹاکسیکیٹڈ ہے. اس کو کوئی بھی چیز جو آپ بتا رہے ہیں, فینسی سے فینسی لاجک جو آپ دے رہے ہیں, وہ اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں کر رہی. وہ اس کا برین رجسٹر ہی نہیں کر رہا, اور جتنی بھی اس ٹائم پہ جیسی اس کی حالت ہے, صبح جب وہ اٹھے گا تو آپ کی ہوئی باتیں ساری کی ساری اس کو بھول جائیں گی اور کوئی بھی بات اس کو یاد نہیں رہے گی. جبکہ آپ کی ایموشنل سٹیٹ جو ہے وہ کافی ورس ہو جائے گی, ورس ہوتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ ساری بات چیت اس کو بتا دی کہ آپ کی زندگی پہ کیا نقصانات ہیں اس کی نشے کی بیماری کے, آپ کی ہیلتھ کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی فیملی لائف کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی سوشل لائف کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ کے مطابق آپ نے کنوے کر دیا, کنوے اس ٹائم پہ کیا جبکہ مریض آپ کا ریسیونگ اینڈ پہ ہے ہی نہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی درخت کے ساتھ بات چیت رات کو کرتے رہے اور صبح جب اٹھے تو کہانی پھر وہیں کی وہیں ہے جہاں سے آپ نے کل رات کو شروع کر کے اور اپنے تئیں ختم کر دی. بالکل ناظرین, یہ بہت ہی شاندار ٹپ جو آپ نے دیا ہے, جس میں کہ خاندان کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنے ایموشنل ریسورسز کو خود ہی ابیوز کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے اتنے نازک اور قیمتی جذبات کو اس وقت مریض تک پہنچاتے ہیں جس وقت مریض ریسیونگ اینڈ پر ہی نہیں ہے, مریض اس وقت سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ایک سادہ سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ اگر اردو زبان جانتے ہیں اور آپ کسی ایسے بندے سے بات چیت کر رہے ہیں اس ٹائم پہ جس کو صرف ٹرکش بولنا آتی ہے, بالکل, تو آپ کی کمیونیکیشن 2 وے نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اگلے تک پہنچ ہی نہیں رہی. سو پھر آپ اپنی بات چیت کو وہاں پہ چھوڑ دیں. جب بھی پیشنٹ نشے کی حالت میں ہے تو یہ طے کر لیں کہ اس ٹائم پہ آپ نے مریض سے بات چیت نہیں کرنی, لیکن اگلی صبح جب پیشنٹ صبح اٹھے گا اپنی نیند پوری کرنے کے بعد, تو اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اگلا نشہ کرنے سے پہلے کا جو درمیان کا آپ کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے اس کو اویل کریں. اور اس ٹائم پہ جب مریض ناشتہ کر رہا ہے تو ناشتے کی ٹیبل پہ آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, اور بات صرف اتنی ہی کریں جس میں آپ اپنے جذبات سے اس کو آگاہ کر دیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں, آپ کا ایجنڈا کیا ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کل رات جو آپ کو تکلیف پہنچی اپنے مریض کو نشے کی حالت میں دیکھ کر, صرف آپ کیا وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے کچھ رویے جو ہیں وہ ان اپروپریٹ ہیں, اسے اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ کا گول ہو آپ اس کے اوپر بات چیت کریں اور آپ اچھے انداز میں اپنی جذبات کو اس کے سامنے بیان کر دیں, اپنے ایجنڈا کو اس کے سامنے بیان کر دیں. اور کبھی بھی یہ بات شروع نہ کریں کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کیسے برباد ہو گئی ہے. اس کو نہیں پتا, آپ اس کو لفظوں میں بیان کریں کہ آپ کی زندگی کیسے کیسے آپ کو لگتا ہے اس کے نشہ کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئی ہے. ہمیشہ اپنے جذبات اور اپنی بات کریں. آئی لینگویج میں کا سیگا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو شروع کریں کہ میں کل رات سے بڑی تکلیف میں ہوں جب سے میں نے آپ کو نشے کی حالت میں دیکھا ہے. کل آپ اس ٹائم پہ گھر پہ آئے, آپ کی یہ حالت تھی, اور وہ حالت آپ بیان کریں. یہ مت کہیں کہ تمہیں پتہ ہی ہے تمہاری کیا حالت تھی, اس کو نہیں پتا. اچھا, یہ ایزیوم کریں. اس میں بہت ہی شاندار سکلز آپ نے دیا. اس میں ایک چیز جو میں بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم تازہ اس واقعے پہ بات کرتے ہیں
تو ہمارا اپنا ایموشنل کنٹرول بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب جیسے ہی مریض نشہ کر کے گھر میں آتا ہے اور ہم اس کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمارے بھی ایموشنز جو ہیں وہ کافی ہائپ پہ چلے جاتے ہیں، اور ایٹ دیٹ ٹائم بات کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے۔ ایکچولی بنیادی نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جب کوئی نشہ کر کے آتا ہے تو وہ لمحے کوئی ایسے کروشل ہیں جس میں ہم تکلیف کا اظہار کر سکیں گے، اور چونکہ اس وقت ہم تکلیف میں بھی ہوتے ہیں تو ہمیں اسی ٹائم پہ اظہار کرنا چاہیے، تو تبھی وہ سمجھے گا۔ لیکن جب مریض رات کو سو کر صبح اٹھتا ہے، نہا دھو کے آتا ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ناشتہ دیں، تو فیملی کو لگتا ہے کہ اب تو یہ ٹھیک ہی ہے، تو جب ٹھیک ہے تو اس کو آپ بات نہ کریں، جبکہ اصل ٹائم وہی ہے بات کرنے کا جبکہ اس نے نشہ نہیں کیا ہوا، اور جب آپ بھی اپنے ایموشنز کے ذرا سٹیبل لیول کے اوپر ہیں تو وہاں پہ ہی بات کرنا آپ کا بنتا ہے، وہیں پہ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اب وہ سننے کے بھی قابل ہے۔ آپ جو بھی جذبات بیان کریں گے وہ ان کو سنے گا، ایکنالج کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہے کہ میں پھر کیا کروں، اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی تکلیف کا اظہار ہی کر سکتا ہوں، اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں، میں بے بس ہوں اس معاملے میں، لیکن میرا دل دکھتا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اب اپنی تکلیف آپ تک بھی ضرور پہنچاؤں۔ سو آپ یہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آپ پیشنٹ کو بلیم نہیں کرتے، آپ اسے اپنی زندگی کی بربادیوں کا ذمہ نہیں قرار دیتے، بلکہ آپ جو اصل کلپریٹ ہے، جو نشے کی بیماری ہے، آپ اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے مریض کو سیپریٹ کر کے اس کے نشے کی بیماری کے اوپر بات کریں۔ جب آپ نشے کی بیماری پہ بات کرتے رہیں گے تو وہ میکسیمم آپ کی سنے گا، لیکن جہاں پہ آپ اس کو انوالو کریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہماری زندگیاں خراب ہو گئیں، تمہاری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، تمہاری وجہ سے ہمیں فلاں فلاں نقصانات بھگتنا پڑے، سو یہ جو لمبی چوڑی تقریر ہے اس کو کرنے کی بجائے، جو پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے اس کو کرنے کی بجائے، اور بعض اوقات فیملی آگے کا اندیا بھی دینا شروع کر دیتی ہے کہ تم سے کوئی اچھی امید ہی نہیں ہے، تم کیا کیا کرو گے، اور تم سے تو کوئی اچھی امید ہی نہیں ہے، تم نے خود ہی برباد ہی ہونا ہے، تم پتہ نہیں کیسے زندگی گزارو گے، ہم تو اس فکر میں ہے کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو تمہارا کیا ہوگا۔ سو فیملی اندیا دیتی ہے کہ تم سے آگے بھی کوئی اچھی توقع نہیں ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اچھا اگر توقع نہیں ہے تو میں کس کے لیے پرفارم کروں، میں کس کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں۔ سو تھینک یو ویری مچ، میں یہ جا رہا ہوں تاکہ میں مزید نشہ کر سکوں۔ اچھا، میں اس میں بڑا ہی شاندار پوائنٹ آپ نے جو بتایا، میں یہ کھول کے بتانا چاہتی ہوں اپنے ناظرین کو کہ جب پیشنٹ نشے میں ہوتا ہے اور فیملی غصے میں ہوتی ہے تو آلموسٹ دونوں کی سٹیٹ ایک ہی ہوتی ہے، دونوں کا ہی برین جو ہے وہ انٹلیکچولی پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو بات کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ وہی وقت ہے جس وقت مریض نشے میں نہ ہو اور فیملی غصے میں نہ ہو، تاکہ دونوں ریشنل ڈسکشن جو ہے وہ کر سکیں اور زیادہ تر بات اپنے بارے میں ہی کریں۔ آپ اس کی زندگی کو اصلاح کرنا چھوڑ دیں فی الحال، زیادہ آپ اپنی تکلیف کے بارے میں اس سے بات کریں تاکہ وہ اس کا احساس کرے، کیونکہ وہ جینونلی آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن نشے کی بیماری کی وجہ سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچتی ہیں اس پہ اس کا اختیار فی الحال نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا تو وہ کبھی بھی ان مواقعوں کو آنے نہ دیتا جہاں پہ آپ کو تکلیف پہنچ سکتی۔ اچھا، ایسا اور کون سا بیہیویئر ہے جسے ہم انیبلنگ کی لسٹ میں؟ اچھا، تھرڈ ایک بیہیویئر ہے جس کو ہم پروٹیکٹنگ کہتے ہیں، کہ بعض اوقات فیملی اپنے مریض کو باہر کے جتنے بھی نقصانات ہیں ان سے پروٹیکٹ کرنے کی طرف بھی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو فوراً اس کی گاڑی کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے، فوراً اس کی گاڑی کو ریپیئر کرنے کی رسپانسبلٹی لے لیں گے، اور اگر پیشنٹ ڈرنک تھا جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ اس کو گھر پر لے کر آئیں گے، ہاسپٹل لے کر جائیں گے، اس کی کوئی مرہم پٹی کروائیں گے، اور پھر گھر لا کر اس کو رکھنے کی طرف جائیں گے، اور پھر گھر آ کر تھوڑا اس کا کھانے پینے کا خیال رکھیں گے اور اس طرح کی چیزیں کریں گے۔ سو یہ پروٹیکٹنگ بیہیویئرز ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ رات کو کسی پارٹی پہ تھا، گھر آیا، ہینگ اوور ہے، اور وائف کو وہ صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو تم ذرا میرے آفس میں کال کر کے بتا دو کہ میں بیمار ہوں تو آج میں نہیں آ سکوں گا۔ سو وائف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بیسیکلی ہینگ اوور ہے، ابھی یہ نہیں اٹھ رہا، تو وہ آفس کال کر کے بعض اوقات کہے گی کہ جو اس کا نام لے کر کے فلاں جو بندہ ہے، میں اس کی وائف بات کر رہی ہوں اور آج وہ نہیں کام پہ آ سکتے کیونکہ
وہ بیمار ہیں یا کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، سو کوئی نہ کوئی بہانہ وہ ان کے لیے بنانے کی طرف جائیں گی. سو یہ بھی پروٹیکٹنگ جو بیہیویئر ہے. سو اسی طریقے سے بعض اوقات فیملیز یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم گھر جو ہے وہ اپنا ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ بنا لیں، کیونکہ جس گھر میں ابھی ہم رہتے ہیں وہاں پہ ارد گرد کافی اس کے ایسے دوست احباب ہیں جو کہ نشہ کرنے میں اس کے ساتھ شریک رہے ہیں، یعنی دوستوں کے نام پہ دشمن ہیں بہت. بالکل. سو فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم اگر لوکیلٹی چینج کریں گے، گھر کسی دوسری جگہ لے لیں گے تو پھر وہاں پہ یہ دوست نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ دوست تو پیچھے ہی رہ جانے ہیں. سو فیملی اس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی طرف جاتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دوست تو پیچھے رہ جائیں گے شاید، لیکن اور اس کے اندر ان کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ دوست نہ صرف پیچھے رہیں گے بلکہ اب اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ نئے ایسے دوست بنا سکے جو کہ نشے کرنے والے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ بیسیکلی پروٹیکٹنگ بیہیویئر ہے. اسی طرح سے بعض اوقات جیسے پیشنٹ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکسپیل کر دیا جاتا ہے تو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ بڑی سے بڑی سفارش لگا کر اس کا ری ایڈمیشن کروانے کی طرف جاتے ہیں اور وہ بھی پروٹیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، یا کسی اور بڑی یونیورسٹی میں ان کو ایڈمیشن دلا دیا جاتا ہے. سو یہ سارے ہی بیہیویئر جو ہیں یہ اپنے پیشنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے ہیں، اور فیملی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی لیول پہ یہ ریئلائز کرے گا کہ ہم اس کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. بنیادی نقطہ یہی یاد رکھنے کا ہے کہ پیشنٹ کی زندگی میں جب تک آپ پروٹیکٹ کرتے رہیں گے، جب تک آپ فکس کرتے رہیں گے اس کے مسائل کو، جب تک آپ اس کو نیگنگ کرتے رہیں گے، تب تک اس کی زندگی میں کوئی ریئلائزیشن کا لمحہ نہیں آتا. بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مریض ہے یا مرض ہے، اگر ہم صحیح لفظ میں یوز کروں تو جو مرض ہے وہ اپنی ڈوز بڑھاتا جاتا ہے، کہ پروٹیکٹنگ کا بیہیویئر جب آپ شروع کرتے ہیں ایک دفعہ تو آپ نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ بڑی پروٹیکشن آپ دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات پیشنٹ جو بچیاں ہوتی ہیں گھر کے اندر نشے کی بعض اوقات مریض ہوتی ہیں، بچیاں ہیں، اور پیرنٹس ان کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اگر باہر جائے گی تو یہ گندے لوگوں سے نشہ خریدے گی، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو گھر پہ لا دیں. فادر نشہ جا کے خرید کر اس کو گھر لا کر دیتے ہیں. بعض اوقات عید پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ڈنر چھوڑ کر، جو فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کے لیے نشہ خریدنے پہنچ چکے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں کے نشہ بکتا ہے. بیسیکلی یہ بھی پروٹیکٹنگ بیہیویئر ہے کہ یہ گندے لوگوں سے نہ ملے، یہ بری کمپنی کے اندر نہ جائے، جبکہ وہ ساری ہی جگہوں سے گھوم پھر کے تو اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے. بعض اوقات آپ یہ بھی پرمیشن اپنے فیملی ممبرز اپنے بچے کو دے دیتے ہیں جو کہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے کہ تم گھر پہ بیٹھ کے نشہ کر لو، ہمارے سامنے کر لو، باہر تم نے نہیں جانا، باہر تم نے نشہ نہیں کرنا. اور فیملی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پرمیشن شاید یہیں تک رہے گی کہ یہ جتنا تھوڑا بہت نشہ کرنا چاہتا ہے یہ اتنا ہی کرے گا. مریض کیا کرتا ہے کہ وہ نہ صرف فیملی کے سامنے نشہ کرتا ہے بلکہ جب بھی باہر نکلتا ہے تھوڑا اور کوٹا پورا کر کے آتا ہے. اور جتنی چھوٹ آپ اس کو دیتے ہیں یا جتنا آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ تم نشہ گھر پہ بیٹھ کے کر لو، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ہر جگہ نشہ کر سکتے ہو. کیونکہ بیماری کوئی پابند بیماری نہیں ہے جس سے آپ کنٹرول یعنی پابند کر سکیں کہ آپ اتنا کر لیں اور اتنا نہ کریں. سو یہ پابندی آپ اپنے مریض پہ نہیں لگا سکتے کہ وہ نشہ کب کرے گا، اس کی مقدار کتنی ہوگی. یہ اس کی بیماری طے کرے گی کہ کب نشہ کرنا ہے اور مقدار کتنی کرنی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ہی چیزوں کے اوپر اختیار ختم ہوتا جائے گا کہ نشہ اگر پہلے وہ صرف دوستوں کے ساتھ کرتا تھا، پہلے گھر سے باہر کرتا تھا، تو اب دوستوں کے بغیر بھی وہ کرنا شروع کرے گا. اب وہ گھر کے اندر بھی لانا شروع کرے گا. پہلے وہ چوری چھپے کرے گا، پھر اس کے بعد ہر بندے کو نظر آنا شروع ہوگا تو وہ تب بھی کرتا رہے گا. اور جو اس کی مقدار ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی رہنی ہے. اس میں کوئی کمی وقتی طور پہ ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی دوبارہ سے وہ نشوں کی طرف جائے گا تو وہ پچھلا کمی والا کوٹا بھی پورا کرے گا. بیکاز بیماری جب ایک لیول میں پروگریس کر رہی ہے تو بعض اوقات وہ لیس اگریسو ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ مور اگریسو ہوتی ہے. جن دنوں وہ لیس اگریسو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مریض تھوڑے بہت نشے کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہی رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ مور اگریسو ہوگی تو جو پچھلا کوٹا ہے وہ بھی اس نے سارا پورا کرنا ہے اور آگے نشوں کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے. ڈیزیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو بہت ہی شاندار معلومات جو میڈم آج آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور یہاں پر وقت ایک بریک کا ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے ناظرین کو بتاتی جاؤں کہ اگر وہ کوئی سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کومنٹس کے ذریعے وہ سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمیں ان باکس میں بھی کوسچنس بھیج سکتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں میرے پاس بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ میں نے پچھلے پروگرام کی ویڈیو سے کیپچر کیے ہیں، اور ہم ابھی انہی سوالوں کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے. لہٰذا بریک کے بعد ضرور جوائن کیجیے گا ہمیں.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی شاندار گفتگو چل رہی تھی اور اسی کو میں چاہوں گی پہلے کنٹینیو کیا جائے, اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب ہم دیں گے. میڈم, ہم بات کر رہے تھے کہ انیبلنگ کی, اور آپ نے ایک ایسے بیہیویئر کی بات کی تھی کہ جس میں ہم پروٹیکٹیو بیہیویئر نہ اپنائیں یا پیشنٹ کو پروٹیکشن جو ہم دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح کی انیبلنگ ہے. تو اب ایسے میں کیا اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا ہم اپنے مریض کو بچانا چھوڑ دیں؟ اچھا, فیملی کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا شروع کریں, اور وہ ایکٹیویٹیز فیملی خود پلان کرے جو بیسیکلی کوئی الکوہل جس کے اندر انوالو نہ ہو, اور وہ سوبر ایکٹیویٹیز ہوں. سوبر ایکٹیویٹیز میں وہ کر سکتے ہیں کہ جیسے فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کر لی, فیملی کزنس کی آپس میں کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے, کوئی پکنک کا پروگرام بنا لیا, کبھی کوئی کھانا کھانے کے لیے باہر کا پلان کر لیا. اور یہ کوشش ان صورتوں میں جب کوئی سوبر مووی نائٹ ہے اس کا پلان بنا لیا. سو کوئی نہ کوئی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر فیملی کو اپنے مریض کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ باقی لوگ بھی موجود ہوں, اور جن ایکٹیویٹیز کو وہ انجوائے بھی کرے, اور وہ آلریڈی نشہ کرنے سے پہلے ایسا کرتا رہا ہو, یا پھر وہ نئی کوئی ایکٹیویٹیز کی طرف جا سکتے ہیں جو ان کے مطابق مریض یہ انجوائے کرنے کی طرف جائے گا. گھر پہ وہ ایسی کوئی بیوریجز رکھ سکتے ہیں جو کہ ان کے مریض کو پسند ہو, جو کہ نان الکوہلک ہوں. اسی طرح سے فوڈ پریفرنسز جو ہیں وہ ایسی بنا سکتے ہیں جو کہ اس کے لیے نشہ کرنے کی بجائے وہ کھانا کھانا زیادہ پسند کرنے کی طرف جائے. وہ اس کی کوئی ایسی فوڈ چوائسیز ہو سکتی ہیں جو کہ اس کو ہر صورت میں انہیں لگتا ہے کہ فلاں چیز پکے گی پھر تو وہ ضروری کھانے کے لیے آئے گا. سو وہ ایسی چیزوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اچھا, پچھلے ہمارے پروگرام میں ہم نے جب بات کی تھی کیئر ٹیکنگ اور کیئر گیونگ کی, تو اس جگہ پر ایک ہمیں سوال آیا تھا. عدیل صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ واٹ از دا سلوشن, اور میں ایزیوم کر سکتی ہوں کہ اگر ہم بہت ساری چیزوں کو وہاں پر غلط قرار دے رہے تھے تو پھر میرا خیال ہے وہ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر صحیح طریقہ کار کیا. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام میں عدیل صدیقی صاحب کو اپنے سوال کا جواب ضرور مل گیا ہوگا کہ اگر بیمار رویے یا جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے جہاں ہم ان کو نگیٹ کریں, وہاں پر پھر ہم آج آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پھر ان ریٹرن آپ کو کرنا کیا چاہیے. میں اپنے اگلے سوال کی طرف جاؤں گی جو کہ کوئی شیخ صاحب یا صاحبہ ہیں شاید, انہوں نے پوچھا ہے, اور بڑا ہی اچھا سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ نشے کے مریض کو کس طرح اس کی رسپانسبلٹیز کا احساس دلایا جائے, یعنی احساس جو مردہ ہو چکا ہے اس کو جگایا کیسے جائے؟ اچھا, بنیادی طور پہ سبھی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ ارسپانسیبل بیہیویئر شو کر رہا ہے, یا وہ اپنی ذمہ داریوں کو منظم طریقے سے کرنے کی بجائے ان سے پیچھے ہٹ رہا ہے, یا وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی ریئلائزیشن اس کو دلائیں, کوئی ایسی خوبصورت بات چیت اس کے ساتھ کریں جس کے تھرو کوئی انسائٹ اس کے اندر ڈیولپ ہو. یہ جو عادت ہے ذمہ داریاں نہ نبھانے کی, یہ جو نشہ کرتے رہنے کی کہ ہر چیز کرنے سے پہلے نشہ کر لینے کی بھی جو کنٹینیوٹی وہ بنا لیتے ہیں مریض, اور اسی طریقے سے اپنے فرائض کو پورا نہ کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی خوبصورت باتیں کرنے سے وہ کرنا شروع نہیں کرے گا. اب یوں سمجھیں کہ یہ کوئی اس کی عادات بن چکی ہیں کہ کسی بھی ذمہ داری کو پورا نہیں کرنا, کیونکہ اس کو ٹائم اینڈ اگین جی آپ بتاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فیملی ممبر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے گھر پہ موجود ہے, اور آپ بعض اوقات وہ ذمہ داریاں نبھاتے بھی ہیں, تبھی تو آپ اپنے مریض کو اس لیول تک لے آتے ہیں جہاں پہ وہ کوئی بھی ذمہ داری پھر پوری نہیں کرتا, بیکاز ساری کی ساری چیزیں کوئی نہ کوئی ہینڈل جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تک مریض کو آپ نتائج نہیں بھگتنے دیں گے تب تک وہ چیزوں کو لرن نہیں کرے گا. کوئی ایسا دن نہیں آئے گا جس کے تھرو کوئی انسائٹ ڈیولپ ہو, جیسے جیسے نتائج کا سیک اس کو لگے گا تو پھر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی طرف جائے گا. اور یہ ایک دن کوئی سڈن چینج نہیں آئے گا, بلکہ یہ گریجول چینج ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنے مریض کے اندر جیسے ذمہ داری کا احساس اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آپ نے گم کرنا شروع کیا کہ
جو کام اس کے کرنے کا تھا وہ کبھی کسی نے کر لیا, کبھی کسی نے کر لیا, کبھی کسی نے کر لیا, اور ایونچولی اس نے ساری ہی چیزیں کرنا چھوڑ دی. سو اسی طریقے سے آپ جو ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر رہا, اس کو آپ بھی پورا کرنا چھوڑ دیں اور اس تک میسج کنوے کریں کہ دیکھو یہ چیز آپ کے کرنے کی ہے, اس کو آپ کرنے کی طرف جائیں. اور پھر آپ کو وقتی طور پہ کچھ کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. جیسے اگر ہم بات کر رہے تھے کہ پیشنٹ وامٹ کر کے آیا ہے تو آپ اس کو ویسے ہی سونے دیں, تو آپ نے بھی اسی کمرے میں سونا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ رات آپ بھی اسمیل برداشت کر لیں. لیکن یہ جو وقتی آپ اپنے فکس دیا ہے آپ نے, وقتی اگر آپ فکس دیں گے تو اس سے لانگ ٹرم میں نتائج خراب ہوں گے. لیکن اگر آپ وقتی اس کرائسس کو خود بھی بھگت لیں گے یا اپنے جذبات کو تھوڑا ہینڈل کرنے میں اگر مشکل بھی پیش آ رہی ہے تو تب بھی آپ ان چیزوں کو کلین نہیں کر رہے, تو صبح آپ کا مریض جب اس کو اٹھ کے دیکھے گا تو یہ کافی بڑا لیسن ہے جو کہ اس کو مل جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, نیکسٹ ہمارا جو کوشچن ہے, یہ کوئی مس چندہ ناگپال ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ اینی ہوم ٹریٹمنٹ فار ڈرگ ایڈکشن, تو ان کو تھوڑی سی ایک لے آؤٹ بتا دیں کہ کیا گھر پہ بھی رکھ کے علاج ممکن ہے؟ بالکل جی, گھر پہ بھی رکھ کے علاج ممکن ہے. جیسے ہم اپنے پلیٹ فارم سے, ولنگ ویز کے پلیٹ فارم سے ہوم ڈیٹاکس کا بھی آفر کرتے ہیں, اور بہت سارے مریضوں کا کامیابی سے ہوم ڈیٹاکس کرنے کے بعد وہ آؤٹ ڈور کاؤنسلنگ کے اندر بھی رہتے ہیں, اور ایسے مریض بڑے اچھے نتائج بھی آپ کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ وہ میرے ذاتی خیال کے مطابق وہ چونکہ نیچرل انوائرمنٹ پہ ہے, اور اس میں مریض کو فیملی مل کے رضامند بھی کرتی ہے کہ آپ کا ہم ہوم ڈیٹاکس کروائیں گے. پیشنٹ ہم سے آ کے کچھ شروع میں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, اور ہم پھر اس کا ایک لیول دیکھتے ہیں کہ کب وہ اس لیول پہ آ جائیں گے مینٹلی کہ وہ ہم سے بار بار ریکویسٹ کریں کہ اب آپ میرا نشہ چھڑوا دیں پلیز, اور مجھے ہوم ڈیٹاکس کروائیں. اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ تکلیفوں میں سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے, ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہ تکلیفیں کم سے کم ہو, لیکن چونکہ ہوم ڈیٹاکس ہے سو کچھ چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑیں گی. سو ہم کوئی نہ کوئی ایک فیملی ممبر کو لیڈرشپ کا رول دے دیتے ہیں, اور ان کے تھرو وہ سارا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ گھر کے اندر ہی رہ کے ہوتا ہے, اور فیملی ٹیلیفونیکلی ہمارے ساتھ میڈیسن کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ میں ہوتی ہے. سو اسی طرح کاؤنسلنگ بھی کیونکہ اس مریض کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, سو گھر کے ماحول میں ہی اس کو کمفرٹیبل رکھا جاتا ہے. کبھی ہماری کوئی ٹیم جو ہے وہ ان کے گھر چلی جاتی ہے, کبھی مریض ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے. سو اس طرح سے ہوم ڈیٹاکس بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, بٹ ہوم ڈیٹاکس کے ساتھ اگر ہم لانگ ٹرم میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ساتھ میں کاؤنسلنگ کو بھی کنٹینیو کرنا پڑے گا. بالکل. اور یہاں پہ ناظرین میں آپ کو اگر ذاتی طور پہ اپنی بھی رائے دوں تو ہوم ڈیٹاکس یا جسے گھر پہ رکھ کے نیچرل انوائرمنٹ میں جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس میں تو ولنگ ویز کا آسانی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک شاید کوئی کمپٹیٹر بھی نہیں ہے پاکستان میں اس کا, اور جتنا اچھا رزلٹ جو ہے وہ اس کا دیکھا گیا ہے وہ شاید انڈور ٹریٹمنٹ کا بھی نہیں دیکھا گیا. ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس مریض کو کون سا علاج زیادہ سوٹ کر سکتا ہے, کس مریض کو کس طرح کے علاج سے زیادہ مدد فراہم کی جا سکتی ہے. سو اگر فیملی اچھی اسٹرانگ ہے, سراؤنڈنگ میں موجود ہے, تو پھر ہوم ڈیٹاکس بھی ایک آپشن ہے. لیکن فرض کریں اگر فیملی موجود نہیں ہے, کوئی ایک آدھ بندہ ہے اور وہ بھی ایموشنلی بھی بہت ایگزاسٹڈ ہے, ہر طریقے سے اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں مینیج کر سکتا, تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ پیشنٹ کو انڈور کرنے کی طرف جائیں. سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس پیشنٹ کی بیماری کا لیول کیا ہے, اور اسی کے مطابق کوئی ٹریٹمنٹ اس کے لیے ایڈوائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور شیخ صاحبہ کا ہی نیکسٹ کویسچن بھی میں شامل کروں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک واقعی کسی مسئلے کا شکار ہیں, کیونکہ ان کا سوال یہ ہے کہ نشے کے مریض کو پھر ریلیپس سے کیسے بچایا جائے, کہ ایک دفعہ اگر ٹریٹمنٹ کرا لیا ہے اور پیشنٹ اسٹیبلٹی کی طرف آ گیا, مگر اب چانسز ہیں کہ ریلیپس, کیونکہ یہ بھی ایک جینون فنومینا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیپس کوئی ٹریٹمنٹ کو ریون کر گیا ہے, کوئی بالکل ہی بات ختم ہو گئی ہے. تو اچھا, ریلیپس سے بچانے کا ایک بڑا ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ ادارے کے ساتھ جڑے رہیں جہاں سے آپ کے مریض کا علاج ہوا ہے. فرض کریں آپ کا مریض کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا, جو آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ ہے میں نہیں جاتا, میں اب کافی سیکھ چکا ہوں, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. تو فیملی ضرور جڑی رہے, کیونکہ جب تک فیملی آتی رہتی ہے تو مریض ان کا نشہ کرنے کی طرف نہیں جاتا. دوسری ایک اہم چیز ہے کہ فیملی ٹریٹمنٹ کے دوران جو بھی مثبت رویے سیکھتی ہے, جو بھی اسرٹیو رویے سیکھتی ہے اور اپنی پیشنٹ کو ڈیل کرتی ہے, علاج کے بعد چونکہ مریض نشہ نہیں کر رہا ہوتا, اس کے رویے کچھ امپروو ہو چکے ہوتے ہیں, کچھ وہ کمفرٹیبل نظر آ رہا ہوتا ہے, تو فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ ساری تھراپیوٹک رویے جو ہم نے سیکھے تھے یہ بیسیکلی انڈور کے لیے تھے, تو اب باہر چونکہ مریض ٹھیک ہی ہے تو اب ہمیں وہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں. سو فیملی بڑی جلدی اپنے پریویس رویوں پہ جو کہ وہ علاج میں آنے سے پہلے جاری رکھتے تھے, جس میں فکسنگ بڑی کامن ہے, جس میں پروٹیکٹنگ بڑی کامن ہے,
جس میں فیلڈ بیہیویئرز بڑے کامن ہیں، جس میں نیگنگ بڑی کامن ہے، تو فیملی دوبارہ ان چیزوں کی طرف جانے کی طرف جاتی ہے۔ اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ پہلا ریلیپس پھر فیملی کا ہوتا ہے؟ فیملی کرتی ہے، ایگزیکٹلی، کہ پیشنٹ اس وقت تک ریلیپس نہیں کرتا جب تک کہ فیملی پریویس رویوں پہ نہیں جاتی۔ اگر فیملی واپس پہلے والے ان رویوں پہ چلی جاتی ہے جو کہ ڈسٹرکٹیو ہیں، جو کہ ان کے مریض کی بجائے بیماری کو زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو پھر مریض جو ہے وہ علاج کے بعد جلد جو ہے وہ نشوں کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنی فیملی اپنے رویوں کو چینج رکھتی ہے ڈیورنگ علاج اور بعد میں بھی وہی رویے رکھتی ہے اور علاج گاہ کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھتی ہے ایٹ لیسٹ منیمم فرسٹ 2 ایئرز تک، تو پھر ان کا مریض جو ہے وہ نشوں کی طرف نہیں جاتا۔ بلکہ یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو رویے یہاں پر فیملیز کو سکھائے جاتے ہیں جو کہ مریض کی ہیلپ کرتے ہیں، اگر انہی رویوں کو ہم بیہیویئر سائنسز میں دیکھیں تو یہی وہ شاندار سکلز ہیں، یہی وہ شاندار بیہیویئر ہیں جو کسی بھی عام انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ ڈیزیز کو مینج کرتے ہیں بلکہ یہ عام انسانوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب لانے کے مترادف ہیں۔ کہ بڑی ہی ایک بنیادی سی بات ہے جو کہ ایکسپرٹس بھی بڑا زور اس کے اوپر دیتے ہیں، میرے اپنے ذاتی تجربات بھی ایسے ہی ہیں کہ جب تک آپ کوئی ڈسپلن فالو نہیں کریں گے تو آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈسپلن اب کون سے ہیں؟ کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈسپلن ہیں کہ اگر آپ ہر روز 30 منٹس کی واک کرتے ہیں تو آپ کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے، آپ کا موڈ بہتر رہتا ہے۔ اگر آپ 3 سے 4 ٹائم اپنا میل ریگولر لیتے ہیں، ٹائم پہ لیتے ہیں، تو آپ کی صحت بہتر رہتی ہے۔ اگر آپ واٹر انٹیک اپنا زیادہ رکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی صحت کو بہتری ملتی ہے اور آپ کے ٹاکسنز جو ہیں وہ یورینیشن کے تھرو آپ کے باڈی سے نکلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ 8 گھنٹوں کی نیند ہر روز ایک پرائورٹی بناتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں تو اس سے آپ صبح ایک اچھی مارننگ کا آغاز کر سکتے ہیں اور آپ سارا دن بڑے ایکٹیو اور سارا دن بڑے فریش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نیند زیادہ لیتے ہیں یا آپ نیند کم لیتے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ کی مارننگ بھی اچھی نہیں ہوگی اور تھرو آؤٹ دا ڈے آپ سارا دن لتھارجک ہوں گے، آپ سلیپی ہوں گے اور آپ کوئی ایکٹیو رول پرفارم نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ کسی ڈسپلن پہ زندگی کو لے کے چلیں اور پیشنٹ کے ساتھ بھی اسی ڈسپلن کے تھرو۔ اچھا، 5ویں ایک اہم چیز ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ عقل کی باتیں پڑھتے رہا کریں۔ ریڈنگ کو شامل کریں، ریڈنگ کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں۔ اگر آپ ریڈنگ میں کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو یوٹیوب کے اوپر بہت سارا ایسا مٹیریل پڑا ہوا ہے جو کہ آپ کو عقل کی باتیں سکھانے میں سکھاتا ہے، سو آپ ان کو سیکھنے کی طرف جائیں، یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں، دیکھا کریں۔ تو یہ ہمارا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں ولنگ بیس کے پیج پہ بڑی ساری ایسی۔ اس کے علاوہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے بہت سارے پیجز ہیں فیس بک کے اوپر، آپ ان میں سے کوٹ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ عقل آپ کو سکھانے والی ہوں، اگر آپ انہی پہ ہی چلتے رہیں تو یقیناً ہم اپنی زندگی کو، نشے کی بیماری گھر میں ہے تب بھی آپ اسے مینیج کرنے میں زیادہ آسانی محسوس کریں گے، اور اگر نشے کی بیماری گھر میں نہیں ہے، کوئی اور پرابلم ہے، تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اس کو مینیج کرنے کی طرف پھر آگے بڑھ سکیں یا کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ کریں جس کے تھرو وہ مینیج پھر ہو سکے۔ اچھا میم، ایک کوسچن جو کہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں تو نہیں ہے مگر ہمارے کالر نے چونکہ ہم سے سوال کیا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنی ایکسپرٹ رائے یہاں پر بھی ضرور دیں۔ راجہ سہیل اسلم صاحب پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بچے کو پھر کس عمر میں اسکول بھیجنا چاہیے، کیا ایج کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، بچوں کو آئی تھنک جو بھی ڈیولپمنٹل لیول ہیں ان کے اسی کے مطابق ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ذاتی رائے اگر پوچھیں، اگر آپ کا بچہ شارپ ہے، اچھا کمیونیکیٹو ہے، ایکٹیو ہے، تو 2.5 سال کی عمر بہترین عمر ہے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، جہاں پہ جا کے وہ بیسک مینرز سیکھتے ہیں، جہاں پہ جا کے وہ ڈسپلن سیکھتے ہیں، اور کنڈر گارٹن سے آپ اسے شروع کر سکتے ہیں۔ میرے ایک کولیگ ہیں امریکہ کے اندر جن کا بیٹا بھی 1.25 سال کا ہے اور وہ جاتا ہے ڈے کیئر میں جاتا ہے، کنڈر گارٹن میں جاتا ہے، جہاں پہ وہ بیسک مینرز سیکھتا ہے، اور پھر وہ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر ایک ٹیبل رکھیں، گھر کے اندر ایک چھوٹی چیئر رکھیں، اس کو اوپر کھانا رکھ کے دیں تاکہ وہ ایٹنگ مینرز سیکھنے کی طرف جائے یا ٹیبل مینرز جو ہیں وہ سیکھنے کی طرف جائے۔ اسی طریقے سے کلرنگ بک سے بچے کو دی جاتی ہیں جس سے وہ اپنی جو موٹر سکلز ہے وہ اس کی زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں، ہاتھ میں پینسل پکڑتا ہے تو ہاتھ کے جو اس کا مسلز ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ سو اسی طریقے سے وہ ڈفرینٹ گیمز انہیں کھلاتے ہیں جس سے ان کا باڈی کے مسلز جو ہیں وہ بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں تو برین مسلز بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اچھا، آج کل دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ بچے 1-1.5 سال کی عمر میں
ٹیبلیٹس پہ اور موبائل فونز پہ بہت ایکٹیو، کافی اسٹرانگ بچے بہت کے ساتھ ایکٹیو ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، اور ڈیجیٹل بچے ہیں آج کل کے، اور بڑے شارپ بچے ہیں. تو میرے خیال میں 2.5 بیسٹ ایج ہے کسی بھی بچے کو اسکول میں بھیجنے کی. صحیح. اچھا ایک اور کمنٹ ہی ہے، میں اسے کوسچن تو نہیں کہتی، اور یہ بھی ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں بھی نہیں ہے. جیسے حافظ عبدالحمید صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ بعض خواتین اپنے کام، اپنے بچوں کے کام اپنے بزرگوں سے کرواتی ہیں، اور بزرگ بھی بڑے خوش ہو کے اپنے نواسا نواسی یا پوتا پوتی کے کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس فنومینا پہ بھی میں چاہوں گی کہ 2 جملے آپ ضرور. یہ بڑی ایک ڈس سروس ہے جو کہ گرینڈ پیرنٹس بعض اوقات کرتے ہیں اپنے نواسوں کے لیے، نواسی کے لیے. نواسی کی تو میرے حال میں کوئی اتنی قدر نہیں ہوتی، نواسوں کی زیادہ ہوتی ہے. یا یوزلی جو بھی فرسٹ گرینڈ چائلڈ ہوتا ہے، وہ چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، میرے دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ اس کی کافی قدر افزائی گھر کے اندر ہوتی ہے. اور جو دوسرا بچہ آتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی غریب کا بچہ ہے. سو گرینڈ پیرنٹس کو چاہیے کہ چونکہ جذبات ہوتے ہیں، اپنے بچے کے بچوں کو دیکھنا ایک بڑا انوکھا تجربہ ہے جو کہ لوگ اس میں سے گزرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ کوئی ایسی فیلنگ ہے جو کہ وہ شاید مینیج نہیں، مشکل ہوتی ہے ان کے لیے مینیج کرنا. اپنے بچے کو وہ ڈانٹ بھی لیتے ہیں، کبھی پیار کا موڈ ہو تو پیار بھی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے نواسے نواسی کو یا پوتے پوتی کو ڈانٹنا بڑی ہی کوئی اچنبے کی بات ہے. پیار بہت زیادہ دینا یہ ان کا ایک فنامنا ہوتا ہے. اور یوزلی وہ ان کی کھانے پینے کی روٹین کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹوائلٹ ٹریننگ بھی انہیں خود ہی دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی نیند کو بہتر بنانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ صلاحیں جو ہیں وہ دیتے ہیں. اور خواتین کے لیے پہلے بچے کو تھوڑا، چونکہ وہ ٹرینڈ اتنی نہیں ہوتی، سو پہلے بچے کو پالنے کے دوران وہ بڑوں سے سیکھتی ہیں کہ اچھا بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے، بچوں کی کیئر کیسے کی جاتی ہے. جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ چھوٹا ہے گر جائے گا، یا فرسٹ ٹائم جب بات آپ اسے دے رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں پتہ نہیں کیسے اس کو ہینڈل کروں گی، کیسے بات دوں گی. ان پہ ہی ڈال دیتے ہیں، اور یوزلی گھر کے بڑے لے لیتے ہیں. اور یہ ایک اچھا سسٹم ہے ہماری فیملیز کا کہ گھر کے اندر بڑے موجود ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. لیکن جب بڑے گائیڈ کرنے کے بجائے پوری کی پوری ذمہ داری خود ہی اپنے کندھوں پہ لے لیں تو پھر ہاں یہ انیبلنگ ہے، اور یہ ماؤں کو سیکھنے نہیں دیتا. مائیں جب سیکھ جاتی ہیں تو وہ دوسرے بچوں کو ڈیل کر لیتی ہیں، لیکن پہلا بچہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کی طرف اٹینشن تھوڑی کم ہوتی ہے. اور دوسرا انہیں یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ کوئی کم تر بچہ ہے اور بڑا جو ہے وہ کوئی سپیریئر بچہ ہے. سو اب جو سپیریئر بچہ ہے گریجولی وہ گرینڈ چلڈرن پیرنٹس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوگا، چونکہ اس کی قدر افزائی وہاں پہ ہوتی ہے. ماں کے پاس جائے گا تو ماں اسے اپنے لیول پہ ڈسپلن کرنے کی کوشش کرے گی، چونکہ وہ آؤٹ آف ڈسپلن ہو چکا ہوا ہے، وہ ڈسپلن کو ماننے والا نہیں ہے، تو وہ ماں کے پاس زیادہ رکنے کی بجائے دوڑ دوڑ کے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس جائے گا، کیونکہ وہاں پہ اس کو زیادہ ریسکیو مل جاتا ہے. ٹھیک. اب جب تک گرینڈ پیرنٹس ہیں تب تک تو یہ کہانی ایسی ہی چلتی رہتی ہے، لیکن جب گرینڈ پیرنٹس نہیں رہتے تو پھر اس بچے کے لیے جو ایک سیپریشن انگزائٹی ہے وہ کافی زیادہ اسے گزرنا پڑتا ہے. اس کے لیے سوشل ایڈجسٹمنٹ بعض اوقات بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ باقی گھر کے بچے جو ہیں وہ ایک انداز میں ایک ڈسپلن کو فالو کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ڈسپلن ہے نہیں. جب وہ دوبارہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اسے اسی ڈسپلن کو فالو کرنا پڑتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، اور وہ سپیریئر بچہ ہے اور اسے انفیریئر بچوں کی لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے جو نخرے تھے وہ برداشت کرنے کی بجائے اس کو ڈسپلن کرنے کی طرف لایا جا رہا ہے. سو یہ اس بچے کے لیے کافی ٹراما ہوتا ہے. سو کرنا یہی چاہیے کہ جہاں کی ذمہ داری ہے ادھر ہی آپ ڈالیں. آپ اپنے بچوں کو ضرور اٹھائیں، پیار کریں، کبھی انہیں کھلا بھی دیں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں انہیں نہلانے کی رسپانسبلٹی، ٹوائلٹ ٹریننگ کی رسپانسبلٹی، رات کو پاس سلانے کی رسپانسبلٹی، کھانا کھلانے کی رسپانسبلٹی وہ ماؤں کو ہی ہینڈل کرنے دے تاکہ وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ میم، آپ نے بہت ہی شاندار انداز میں ہمیں یہ مشکل جو ہے اس کا سلوشن دیا. ابھی ڈسکشن کے یہ میٹر اورز بھی ہیں اور ہمارے پروفیشنلز بھی بڑے بےتاب تھے کہ وہ اپنے اپنے سوال آپ سے پوچھیں، مگر وقت کی کمی کے باعث ہم یہ آج نہیں. کیا ہم کوئی ایک آدھ سوال لے سکتے ہیں؟ بالکل، اگر کوئی ایک آدھ سوال کوئی کرنا چاہے تو سر آپ سوال پوچھیں. جی میم، آپ نے یہ تھوڑی دیر پہلے وہ پروٹیکٹنگ اور نیننگ والا کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر جس طرح آپ نے کہا کہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے
صبح بریک فاسٹ ٹیبل پہ آ کے جو ہے وہ اپنے ایڈکٹ سے کے ساتھ بات کی جائے. اگر یہ روزانہ فیملی اسی طرح سے بات کرے گی اس سے تو پھر وہ اس سے باہر نہیں ہو جائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی صبح میں اٹھتا ہوں تو جا کے ان لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں مجھے, اور پھر وہ بجائے سے کہ بریک فاسٹ پہ آ کے بیٹھے ساروں کے ساتھ وہ اٹھے گا اور سیدھا گھر سے باہر نکل جائے گا. اچھا, کامن سینس یہی کہتی ہے, کامن سینس یہی کہتی ہے, لیکن بیماریوں کے جو علاج ہوتے ہیں وہ بڑے انکنونشنل ہوتے ہیں. کنونشنلی ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ اگر ہم ناشتے کی ٹیبل پہ کسی سے بات کریں گے تو وہ بڑا انوائڈ ہوگا اور بعد میں ہمیں بات کرنی چاہیے. تو یہ بیسیکلی پروٹیکٹنگ بیہیویئر ہی ہے کہ ہم بات نہیں کر رہے یا بات کر رہے ہیں تو کم کرنے کی طرف جا رہے ہیں, یا زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں, پیشنٹ کے اوپر تھوڑی کم ذمہ داری جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ اشتہارات کا بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ پرائم ٹائم کون سا ہے جب اشتہارات زیادہ ہوتے ہیں؟ صبح 11 بجے نہیں اتنے ہوتے, 8 سے 11 بجے تک کا یہ پرائم ٹائم ہے جہاں پہ اشتہارات زیادہ ہوتے ہیں, اور بعض اوقات 20-20 منٹ آپ کو اشتہار جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں. آپ کبھی تنگ ہوئے ان باتوں سے؟ کیونکہ وہ اتنی خوبصورت لینگویج یوز کرتے ہوئے آپ کو ڈیفرنٹ ایسپیکٹ دکھائے جاتے ہیں. اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ جو چلا ہے کہ اشتہارات کے ٹیزرز بنا لیے جاتے ہیں, ایک وقت میں پورا اشتہار نہیں دیا جاتا, ٹیزرز دیے جاتے ہیں. سو ہم کبھی تنگ نہیں پڑتے, ہم تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں, کوئی میوزک آ رہا ہوتا ہے, کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے, کوئی گانا بج رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات رات کو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک اشتہار ہمارے برین میں بار بار جو ہے وہ بج رہا ہوتا ہے. سو آپ کی بات چیت جو ہے وہ مختصر, پریسائز ہونی چاہیے اور ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے, لیکن اپنے ایجنڈے کو ضرور فالو کریں. اور آپ کی گفتگو کسی اشتہار کے ایک جو سٹیٹمنٹ ہے اسی کی طرح ہونی چاہیے کہ, اور وہ اگر کنٹینیوسلی ہے تو وہ اثر کرنے کی طرف جائے گی. لیکن اگر آپ بار بار اس لیے نہیں کہیں گے کہ آپ کا مریض تنگ پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پہ تھوڑا اینکشیس ہو, لیکن یہی وہ لمحات ہیں جہاں پہ وہ یہ بھی ڈیسیژن کرنے کی طرف جائے گا کہ میں روز روز کی کچ کچ سے پھر میں گھر تو نہیں چھوڑ سکتا, تو میں شراب کو ہی چھوڑ دوں, ٹھیک, یا میں نشے کو ہی چھوڑ دوں, کیونکہ ہر روز یہی بدمزگی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی تو یوزلی میری مدر جو ہیں وہ ہم سارے بچوں کو کھانے کے ٹائم پہ ہی ساری نصیحتیں کرتی تھیں. تو میں ہمیشہ انہیں کہتی تھی کہ آپ کو اور کوئی ٹائم نہیں ملتا, ابھی کھانا بھی نہیں آپ ٹھیک طرح سے کھانے دیتی. تو وہ کہتی ہوتی تھی کہ کھانے کے ٹائم پہ ہی آپ لوگ نظر آتے ہیں, کھانے کے بعد تو آپ لوگ نظر ہی نہیں آتے, اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں. سو آئی تھنک جو بھی سائنس بتاتی ہے, اور یہ یوزلی ہم جب اس کو ٹائملی ٹیسٹڈ بھی یہ مٹیریل ہے کہ جب بھی آپ کا مریض ناشتے کے لیے بیٹھے تو آپ اس سے بات چیت کریں, لیکن بات چیت ہلکے سروں میں کریں, بات چیت بہت لاؤڈ نہ کریں, اور بات چیت بکھری ہوئی نہ کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ایجنڈا کیا ہے, میرے پاس 1 منٹ ہے اور 1 منٹ میں مجھے کیا بات کرنی ہے. اور اگر آپ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ رات کو آپ کو جب میں نے نشے کی حالت میں دیکھا تو میرا دل بڑا دکھا اور میں کافی مایوس ہوئی, اور میرے ساری رات مجھے بے چینی سے میں کروٹیں بدلتی رہی اور مجھے ساری رات نیند نہیں آئی, اور اس کے بعد آپ اپنا ناشتہ کرتے ہیں ساتھ میں اور آپ کا مریض بھی ناشتہ کرتا ہے, تو آئی تھنک یہ بات آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے, یہ دکھتی نہیں ہے. چاہے آپ ہر روز بات کریں, دن میں 2-3 دفعہ بات کریں, لیکن وہ بات مختصر ہونی چاہیے اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہی ہونی چاہیے. لیکن اگر ہمارا خیال ہے کہ ہم مریض کو ہر 15 دن کے بعد ایک بڑا لیکچر دیں گے جس میں ساری پرانی بھی باتیں ہوں گی, جس میں آگے کی بھی ساری بری بری خبریں ہم نے اس کو سنانی ہے, تو وہ پھر ایسی چیز ہے جہاں پہ نہ صرف آپ کا مریض اریٹیٹ ہوتا ہے بلکہ آپس میں رشتوں میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سو آپ ہلکے سروں میں ہر روز بات چیت جو ہے وہ کرتے ہیں, جب جب وہ اویلیبل ہو. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ صرف ناشتے کی ٹیبل پہ, جب جب وہ اویلیبل ہے اور وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے تو آپ ایک آدھ بات جو ہے وہ اس کے کانوں میں سے گزار دیں. بہت شکریہ میڈم. مجھے یقین ہے جنید صاحب آپ کو اپنے سوال کا جواب بڑے اچھے انداز میں ملا, اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ بہت سارے سوال جو آج کے پروگرام میں بھی آپ نے شامل کیے ہیں ان کو ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے, اور اگر آپ اور بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے تو آپ ہمیں اپنے سوال کمنٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا, آج کے ہمارے پروگرام کا وقت بس اتنا ہی تھا. اگلے ہفتے اسی ٹائم آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.